السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں وہی شخص آپ کے دماغ میں مزید گہرا بس جاتا ہے، جسے آپ اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اور زیادہ نمایاں ہونے لگتا ہے۔ آپ کے خیالات، آپ کے جذبات، سب کچھ اسی کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ دوستو، یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری نفسیاتی چال ہے، ایسی چال جو آپ کو جذباتی طور پر جکڑ لیتی ہے اور آپ کے دماغ کو قابو میں لے آتی ہے۔ اس تکنیک کو ریورس سائیکالوجی اور ڈارک مینیپولیشن کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جسے کئی دانستہ یا نادانستہ طور پر دوسروں پر آزماتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور سب سے اہم، آپ اس چکر سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ مائنڈ گیمز شیئر کروں گا جو دوسروں کو آپ کی طرف کھینچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور سب سے اہم، میں آپ کو وہ نفسیاتی حربے بھی بتاؤں گا جن سے آپ خود کو اس جال سے بچا سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیں، کیونکہ آج جو کچھ آپ سیکھنے والے ہیں وہ نہ صرف آپ کی زندگی بدل سکتا ہے بلکہ آپ کو ان چلاک ذہنوں کے وار سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے اور آپ خود کو چلاک بنا سکتے ہیں۔ ٹیکنیک نمبر 1، کمپلیمنٹ اینڈ گھوسٹنگ۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو خاص محسوس کرواتا ہے لیکن پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی عام اتفاق نہیں بلکہ ایک نفسیاتی چال ہے جسے تعریف دو پھر غائب ہو جاؤ کی تکنیک کہا جاتا ہے۔ یہ تکنیک انسان کے دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ پہلے مرحلے میں کوئی شخص آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کو خاص محسوس کرواتا ہے، جیسے تمہاری شخصیت واقعی منفرد ہے، تم سے بات کر کے عجیب سا سکون ملتا ہے۔ ایسی باتیں سن کر انسان کے دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے جو خوشی اور وابستگی کے احساس کو بڑھا دیتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ شخص اچانک بات چیت روک دیتا ہے، میسجز کا جواب دینا بند کر دیتا ہے یا یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسانی دماغ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے، آخر وہ کہاں چلا گیا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیا وہ واقعی مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا؟ یہ خیالات بار بار ذہن میں آتے ہیں اور ایک انجانی بے چینی پیدا کر دیتے ہیں جو کسی کو آپ کے بارے میں مزید سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس تکنیک کا زیادہ استعمال کسی بھی رشتے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ پر یہ حربہ استعمال کر رہا ہے تو ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ یہ جذباتی کنٹرول کی ایک شکل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے جال میں پھنسنے کے بجائے حقیقت اور خودداری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ٹیکنیک نمبر 2، نیگنگ، میٹھی میٹھی بےعزتی۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ کسی نے آپ کی تعریف کی لیکن ساتھ ہی ایسی بات کہہ دی جس سے خوشی کے بجائے ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی ہو؟ جیسے اگر کوئی کہے، یہ جیکٹ تم پر اچھی لگ رہی ہے، میں نے یہ 2-3 جگہ اور بھی دیکھی ہے۔ بظاہر یہ ایک عام جملہ لگتا ہے لیکن اس میں چھپا ہوا طنز آپ کو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نہ تو اس پر ناراض ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اسے مکمل تعریف مان سکتے ہیں۔ یہی وہ نفسیاتی حربہ ہے جسے نیگنگ کہا جاتا ہے۔ نیگنگ کا مقصد دوسرے شخص کو غیر محسوس طریقے سے نیچا دکھانا اور اس کی خود اعتمادی کو متزلزل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ذہنی چال ہے جو خاص طور پر ان لوگوں پر آزمائی جاتی ہے جو اپنی رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور دوسروں کی منظوری کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ جب کوئی بار بار ایسی باتیں کہتا ہے تو انسان خود کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور انجانے میں ہی اس شخص کی رائے کو اہمیت دینے لگتا ہے۔ یہ تکنیک اس لیے کام کرتی ہے کیونکہ انسانی دماغ منفی باتوں کو زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے۔ ایک عام تعریف وقت کے ساتھ ماند پڑ سکتی ہے لیکن اگر اس میں ہلکی سی بےعزتی شامل ہو تو وہ زیادہ دیر تک ذہن میں گونجتی رہتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی بار بار اس حربے کو آپ پر استعمال کر رہا ہے اور آپ کی خود اعتمادی پر اثر ڈال رہا ہے تو فوراً الرٹ ہو جائیں، اپنی قدر پہچانیں اور ایسے لوگوں کی باتوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ ٹیکنیک نمبر 3، انفارمیشن روک لینا، ادھوری بات چھوڑ دینا۔ کبھی کسی نے آپ سے باتوں ہی باتوں میں ایسا کچھ کہا جس سے آپ کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، جیسے کوئی کہے، یار میں نے تمہارے بارے میں ایک بات سنی ہے، خیر چھوڑو رہنے دو۔ بس یہ ایک جملہ آپ کے دماغ کو الجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، آخر کیا بات تھی؟ مجھ سے کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ کیا میرے بارے میں کچھ غلط کہا گیا ہے؟ یہی تکنیک ہے انفارمیشن روک لینا، یعنی ادھوری بات چھوڑ دینا۔ یہ ایک نفسیاتی چال ہے جو کسی کو تجسس میں ڈالنے اور اس کا دھیان اپنی طرف مرکوز رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب آپ کسی ادھوری بات کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن قدرتی طور پر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ خود ہی مختلف امکانات کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں
اور یہی وہ جال ہے جس میں لوگوں کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ یہ تکنیک خاص طور پر تب اثر کرتی ہے جب سامنے والا شخص آپ کے جذبات سے کھیلنے میں مہارت رکھتا ہو۔ وہ جان بوجھ کر معلومات کو ادھورا چھوڑتا ہے تاکہ آپ بے چین ہو، سوالات کریں اور مسلسل اس کے بارے میں سوچتے رہیں۔ دوستو، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو آدھی بات بتا کر روکنے کی کوشش کرے تو آپ اس کے جال میں نہ پھنسیں۔ جتنا آپ بے چینی کا مظاہرہ کریں گے اتنا ہی وہ شخص آپ پر ذہنی کنٹرول حاصل کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ پرسکون رہیں، تجسس میں نہ آئے اور ایسی باتوں کو نظر انداز کریں۔ اگر کچھ واقعہ اہم ہوا ہوگا تو وہ خود ہی سامنے آ جائے گا۔ ٹیکنیک نمبر 4، ہر وقت دستیاب نہ رہنا، محدود وقت دینا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب آپ کسی کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں تو وہ آپ کی قدر کرنا بھول جاتا ہے؟ یہ ایک عام نفسیاتی رویہ ہے۔ جب کوئی چیز آسانی سے اور ہر وقت مل جائے تو انسان اسے معمولی سمجھنے لگتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں مصروف رہیں، اپنے مقاصد پر توجہ دیں اور دوسروں کو محدود وقت دیں، وہ آپ کی موجودگی کو زیادہ اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ نفسیاتی چال ہے جو آپ کی کشش بڑھا دیتی ہے۔ سوچیں، آپ کا کوئی دوست یا ساتھی جس سے آپ روزانہ گھنٹوں بات کرتے تھے اچانک مصروف ہو جائے اور کم وقت دینے لگے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ کیا اس کی غیر موجودگی آپ کو محسوس نہیں ہوگی؟ آپ کو اس کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہوگی؟ یہی اصول ہر قسم کے تعلقات میں لاگو ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں اور اپنی ترجیحات طے کرتے ہیں تو دوسرے لوگ آپ کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں، لیکن یہاں ایک توازن ضروری ہے۔ اتنا زیادہ بھی غائب نہ ہو جائیں کہ لوگ مایوس ہو کر آپ کو چھوڑ دیں، اور اتنا زیادہ بھی دستیاب نہ ہو کہ آپ کی موجودگی معمولی لگنے لگے۔ اصل حکمت عملی یہی ہے کہ آپ اتنے خاص بنیں کہ لوگ آپ کی موجودگی کو محسوس کریں، لیکن اپنی زندگی کا مرکز صرف دوسروں کو خوش کرنا نہ بنائیں۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں سے خود کو کیسے بچائیں۔ جب کوئی آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔ اگر آپ ان نفسیاتی چالوں کو سمجھ لیں تو آپ خود کو ان کے اثر سے بچا سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنے جذبات پر قابو پانے کا فن سیکھیں گے۔ سب سے اہم چیز ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یعنی آپ یہ جان سکیں کہ کب اور کیسے کوئی آپ کے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کو بار بار ذہنی الجھن میں ڈال رہا ہے تو فوراً الرٹ ہو جائیں اور اپنی باؤنڈریز واضح کریں۔ دوسری چیز ہے خود کو عزت دینا، سیلف ریسپیکٹ۔ اگر کوئی شخص آپ کو مستقل طور پر شک، تجسس یا پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ جو لوگ آپ کو سچ میں پسند کرتے ہیں وہ آپ کے جذبات سے کھیلنے کے بجائے آپ کو عزت دیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات کو وقت دینا سیکھیں۔ اپنی زندگی کے مقاصد، خواب اور خوشیوں پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے ذہنی جال میں الجھے رہیں۔ جب آپ اپنی شخصیت کو مضبوط بنائیں گے تو کوئی بھی آپ کو آسانی سے قابو میں نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھیں، جو لوگ دوسروں کو ذہنی طور پر قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل خود اندر سے کمزور ہوتے ہیں۔ آپ کو دوسروں سے بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہیں۔ دوستو، یہ دنیا واقعہ ذہنی چالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں بہت چلاک لوگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ان نفسیاتی حربوں کو دوسروں کو قابو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں سمجھ کر خود کو محفوظ بناتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ کیا آپ ایک ایسا شخص بننا چاہتے ہیں جو اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے، اپنے ذہن کو مضبوط بناتا ہے اور کسی کے ذہنی جال میں نہیں پھنستا، یا پھر آپ ان چالوں کا شکار ہو کر دوسروں کے ہاتھوں کھیلتے رہیں گے؟ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔